بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تک ہم نے فرض علوم کورس کے اندر طہارت کا بیان پڑھا ہے، اور آج کے سبق سے ہم نماز کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کی شرطوں کا بیان کریں گے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں ہیں نماز کی۔ پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نمازی کے بدن کا حدث اصغر، حدث اکبر اور نجاست حقیقیہ سے، یعنی اتنی نجاست حقیقیہ سے کہ جو نماز کے لیے مانع ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ حدث اصغر یعنی بے وضوئی سے پاک ہونا ضروری ہے، حدث اکبر یعنی بے غسلگی سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح بدن کا نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے جس پر نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جگہ کی پاکی میں سجدے کی جگہ کا اور قدموں کی جگہ کا اعتبار ہوگا۔ اور نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی بدن کے اس حصے کا چھپانا کہ جس کا چھپانا فرض ہے، اور بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی گھٹنے بھی شامل ہیں لیکن ناف شامل نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے چہرے کی ٹکیا اور پاؤں کے تلوے اور ہتھیلیاں، اس کو چھوڑ کر باقی سارے کا سارا بدن عورت ہے، یعنی چھپائی جانے والی چیز ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عورت کا چہرہ اور عورت کے پاؤں کے تلوے اور ہتھیلیاں یہ ستر کے اندر شامل نہیں ہیں، لیکن حجاب کے اندر چہرہ شامل ہے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ستر کر کے جائے، بلکہ اس وقت اسے حجاب کا حکم ہے، اور حجاب کے اندر چہرہ بھی شامل ہے۔ خیر، یہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، اگر کسی عضو کا چوتھائی حصہ سے کم کھل گیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھل گیا اور ایک رکن کے بقدر کھلا رہا، یعنی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا، تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ اب کسی عضو کا چوتھائی کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اعضاء ہیں کتنے؟ مرد کے 70 کی کل مقدار تو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک، اور عورت کا سارا بدن چھپائی جانے والی چیز ہے، لیکن ان میں اعضاء کتنے ہیں؟ مرد کے اعضاء عورت ہیں 9۔ مرد کے اعضاء عورت کتنے ہیں؟ 9۔ ذکر، مکمل کا مکمل ذکر، جڑ سے لے کر سرے تک، یہ ایک عضو ہے، اور خصیتین دونوں یہ علیحدہ ایک عضو ہے۔ دبر ایک عضو ہے، 3 ہو گئے، اور دونوں سرین، ہر سرین علیحدہ عضو ہے، تو لہذا یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور دونوں رانے گھٹنے سمیت یہ علیحدہ عضو ہیں، یعنی سرینوں کے بعد یہ دونوں رانے گھٹنوں سمیت علیحدہ عضو ہیں، 7 ہو گئے۔ اور پھر 8واں عضو ہے ناف سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک، اور اسی کی سیدھ میں پشت میں بھی اور دونوں کروٹوں کا بھی، یہ سارے کا سارا حصہ ایک عضو ہے، 8 ہو گئے۔ اور 9واں ہے خصیتین سے لے کر دبر تک، یہ درمیانی جو حصہ ہے یہ علیحدہ عضو ہے۔ یہ 9 اعضاء عورت ہیں مرد کے۔ اب اگر ایک عضو کھلا ہے تو جب تک اس کے چوتھائی کی مقدار نہیں کھلے گا نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مثلا ران کا کچھ حصہ کھل گیا ہے، جب تک چوتھائی کی مقدار کو نہیں پہنچے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر مختلف جگہوں سے کھلا ہے، مثلا ایک عضو سے تھوڑا سا 70 کھلا ہے اور دوسرے مقام سے بھی کھلا ہے، تو اب ان سب
جن جن جگہ سے کھلا ہوا ہے ان سب کو جمع کر کے اب چھوٹے عضو کا چوتھائی کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک ران سے بھی تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، دوسری ران سے بھی تھوڑا سا سطر کھلا ہوا ہے، تو لہٰذا ان دونوں جگہوں کو جمع کریں، اب چھوٹے عضو کے چوتھائی کا اعتبار ہوگا۔ اگر ایک ہی جگہ سے سطر کھلتا ہے تو پھر اسی عضو کے چوتھائی کا اعتبار ہوگا، اور اگر مختلف جگہوں سے کھل جاتا ہے تو پھر چھوٹے عضو کی چوتھائی کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک ران سے تھوڑا سا درہم سے کم مقدار میں ادھر سے سطر کھلا ہے، دوسری ران سے بھی درہم سے کم کھل گیا ہے، اور اسی طرح ناف سے نیچے سے ایک درہم سے کم مقدار میں کھل گیا ہے۔ اب ان تینوں جگہوں کو جمع کریں تو یہ 1.5 درہم جتنی جگہ بنتی ہے۔ تو اب سب سے جو چھوٹا عضو تھا، مثلا دبر کو لے لیں، وہ درہم کی بقدر تھا، تو لہٰذا یہ 1.5 درہم کے بقدر کھلا ہوا ہے، یہ تو اس چھوٹے عضو کل سے زیادہ کھلا ہوا ہے۔ اگر اس کے چوتھائی بھی کھلا ہوتا تو پھر بھی نماز فاسد ہو جاتی۔ عورت کے اعضائے عورت ہے 30، سر مکمل کا مکمل، پیشانی سے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر پیچھے یہ مکمل جتنے بالوں والی جگہ، یہ سارے کا سارا سل گردن تک، اور جتنے بال نیچے لٹک رہے ہیں، یعنی سر کے اوپر نہیں ہے بلکہ نیچے بال لٹک رہے ہیں، وہ علیحدہ عورت ہے۔ 2 ہو گئے، اور 2 کان، یہ علیحدہ علیحدہ عورت ہے، ایک کان علیحدہ عورت دوسرا علیحدہ، تو 4 ہو گئے۔ اور گردن حلق سمیت، یعنی پیچھے سے گردن بھی اور آگے سے حلق بھی، یہ علیحدہ عورت ہے، 5 ہو گئے۔ اور دونوں شانے، دونوں کندھے، یہ علیحدہ عورت ہیں، 7 ہو گئے۔ اور دونوں بازو کونیوں سمیت، یعنی کندھوں سے لے کر کونیوں سمیت، 9 ہو گئے۔ اور آگے کلائیاں، یعنی کونیوں سے لے کر گٹوں تک، 11۔ اور دونوں ہاتھوں کی پشت، 13 ہو گئے۔ اور سینہ گلے کے جوڑ سے لے کر پستانوں کے نیچے تک، پستانوں سے نیچے حصے تک، یہ علیحدہ عورت ہے، 14 ہو گئے۔ اور پستان اگر ابھرے ہوئے ہیں، پستان پیدا ہو چکے ہیں اور اپنی جگہ سے ابھر چکے ہیں تو یہ دونوں علیحدہ عورت ہیں، 16 ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ابھرے ہوئے نہیں ہیں تو پھر یہ اسی سینہ کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ اور 17واں ہے پیٹ، یعنی سینے سے نیچے سے لے کر ناف کے نیچے والے کنارے تک، یہ حصہ علیحدہ عورت ہے۔ اور 18واں ہے پیٹھ، یعنی سینے سے لے کر کمر تک، سینے کی سیدھ سے لے کر، سینے کے مقابل سے لے کر کمر تک یہ جو حصہ ہے یہ 18واں حصہ عورت ہے۔ اور اس سینے سے اوپر حصہ، سینے کے مقابل جو حصہ ہے، یعنی اس پیٹھ سے اوپر جو حصہ ہے، یہ دونوں شانوں کے درمیان والا جو حصہ، یعنی کمر شروع ہوتی ہے، یہ ناف کے بالکل مقابل، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، ادھر سے کمر شروع ہوتی ہے اور سینے کے مقابل تک، اس کو پیٹھ کہتے ہیں، یہ علیحدہ عورت ہے پیچھے کی جانب سے۔ اور پھر اس پیٹھ سے اوپر والا حصہ دونوں شانوں کے مابین، یعنی گردن سے لے کر گردن سے نیچے اور دونوں شانوں کے درمیان، یہ جو کندھوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں، کندھوں کے جو 2 مورے ہوتے ہیں، ان کا یہ درمیانی والا جو حصہ ہے یہ علیحدہ عورت ہے۔ باقی رہ گئے بغلیں، بغلوں سے نیچے، یہ بغلوں سے نیچے جو آگے والا حصہ ہوگا اوپر سے آگے سے سینے کے اندر داخل ہو جائے گا اور نیچے سے آگے پیٹ کے اندر شامل ہو جائے گا، اور پیچھے والی سمت سے یہ پیٹھ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور عورت کا دونوں سرین یہ علیحدہ عورت ہے، فرج علیحدہ عورت ہے، دبر علیحدہ عورت ہے، دونوں ران گھٹنوں سمیت علیحدہ عورت ہے، اور اس کی دونوں پنڈلیاں علیحدہ عورت ہیں، یہ کل 28 ہو گئے۔ اور دونوں پاؤں کے تلوے بعض علماء کے نزدیک یہ بھی عورت ہے، تو اس طرح کل 30 اعضائے عورت بن جائیں گے۔ اب ان 30 اعضائے عورت میں سے اگر کسی حصے سے کوئی جگہ کھل جاتی ہے، اگر ایک ہی جگہ سے کھلی ہے تو اب اس کا چوتھائی کا اعتبار کریں گے، اگر یعنی اس کے چوتھائی کے بقدر کھل گئی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر ایک جگہ سے نہیں، مختلف جگہ سے سطر کھل گیا ہے، مثلا دوپٹہ سر سے تھوڑا سا اوپر کی جانب سرک گیا ہے، اور اسی طرح بازو جو ہے یہ گٹوں کے اوپر کی جانب اٹھ گئے ہیں، یعنی مختلف جگہوں سے سطر کھل گیا ہے،
تو اب ان ساری مقدار کو جمع کر کے دیکھیں گے کہ چھوٹے عضو کے بقدر، چھوٹے عضو کے چوتھائی کے بقدر بنتی ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. اور چھوٹا عضو ہے مثلاً کان لے لیں، سب سے چھوٹا عضو مثلاً اس کا کان لے لیں، اب کان کا چوتھائی کے بقدر اگر کھل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو لہذا یہ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی عورت کو ڈھانپنا، یعنی جس حصے کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا، یہ نماز کی دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی جانب منہ کرنا. اگر کعبہ شریف بالکل سامنے ہے تو پھر عین کعبہ شریف کی جانب منہ کرنا یہ شرط ہے. اور اگر کعبہ شریف سامنے نہیں ہے، چاہے وہ مکہ کے اندر ہی کیوں نہ رہنے والا ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ کعبے کی جہت کی جانب رخ کرے، اور کعبے کی جہت دونوں جانبوں سے، عین کعبہ سے دونوں جانب، دائیں بھی اور بائیں بھی 45 زاویے تک ہے. 45 زاویے تک جب تک رہے گا تو گویا کہ وہ جہت کعبہ کی جانب ہے. اور چوتھی شرط ہے وقت، یعنی نماز کا وقت ہونا. نماز کا وقت صبح کا وقت، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جو ایک کرن چمکتی ہے سفید، پہلے چمکتی ہے جو مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ صبح کاذب ہوتی ہے. اس کے بعد ایک پیگ نکلے گی جو شمالاً جنوباً ہوگی اور پھر وہ پھیلتی ہی جائے گی، اس کو کہتے ہیں صبح صادق. اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ وقت ہے صبح کا. اور ظہر کا وقت ہے زوال سے لے کر ہر چیز کے سایہ اصلی کے علاوہ 2 چند سایہ ہو جانے تک. زوال سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے نا زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت سے تو نماز پڑھنے کا وقت شروع ہوتا ہے. جو وقت مکروہ ہے وہ زوال کا وقت مکروہ نہیں ہے، زوال کے اندر نماز پڑھنی ہے. زوال کے وقت تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جو مکروہ وقت ہے وہ نصف النہار شرعی سے لے کر نصف النہار حقیقی تک، یہ جو درمیانہ وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. 3 وقت ہیں جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. جب سورج طلوع ہو 20 منٹ بعد تک یہ وقت مکروہ ہے، اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو تو غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک یہ وقت مکروہ ہے، لیکن اس وقت میں اس دن کی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور نصف النہار شرعی کے بعد یہ جو وقت ہے تھوڑا سا، جس وقت سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، یہ وقت بھی مکروہ ہے. لیکن یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے. زوال کے وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نصف النہار شرعی کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہے. اور اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اندازہ لگا لیں صبح صادق آج کس وقت ہوئی ہے. صبح صادق اور غروب آفتاب کا بالکل درمیانہ وقت نکال لیں. مثلا صبح صادق اور غروب آفتاب تک یہ جو مکمل وقت بنتا ہے یہ مثلا 12 گھنٹے ہیں. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ مکمل اگر 12 گھنٹے بنتے ہیں تو ان کا درمیانہ کتنا بنے گا؟ آدھا کتنا بنے گا؟ 6 گھنٹے. اب صبح صادق سے آگے جو 6 گھنٹے بنتے ہیں نا، یہ 6 گھنٹے جب ختم ہوں گے تو نصف النہار شرعی شروع ہو جائے گا. اور اس کو بعد زوال تک، یعنی جب تک سورج سر سے آگے نہ سرکے، یہ درمیانہ وقت کیا ہے؟ مکروہ. جیسے ہی زوال ہوگا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. اور پھر ہر چیز کے سایہ اصلی کے علاوہ 2 چند سایہ ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اور سایہ اصلی کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہموار جگہ پہ ایک کلی گاڑ دیں اور پھر دیکھیں. جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا سایہ ایک جانب بہت بڑا ہوتا ہے، پھر یہ سایہ کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. جس وقت یہ سایہ کم ہونا بند ہو جائے، گھٹنا کم ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی اس کے بعد گھٹے گا نہیں بلکہ ادھر سے گھوم کے دوسری جانب چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا. تو جب کم ہونا ختم ہو جائے تو گویا کہ یہ ہے سایہ اصلی. پھر اس کے بعد یہ سایہ اصلی ہے.
پھر اس کے بعد جب تک 2 چاند سایہ نہ ہو جائے اس چیز کا تو اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے. جب 2 چاند سایہ ہو جائے گا اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. اور پھر عصر کا وقت ہے سایہ 2 چاند ہو جانے کے بعد غروب آفتاب تک، یہ عصر کا وقت ہے. اور مغرب کا وقت ہے سورج غروب ہونے کے بعد شفق کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک، یہ مغرب کا وقت ہے. اور عشاء کا وقت ہے شفق کے غروب ہونے کے بعد صبح تک. شفق جب غروب ہو جائے گا، یعنی شفق سے یہاں پر شفق ابیض ہے، 2 شفق ہوتے ہیں، پہلے احمر یعنی سرخی ایک آتی ہے، پھر اس کے غائب ہو جانے کے بعد ایک پھر سفیدی آتی ہے، وہ سفیدی شمالاً جنوباً ہوتی ہے. وہ جب سفیدی ختم ہو جائے گی تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. اور 5ویں شرط ہے نیت. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے، مصمم ارادہ ہونا چاہیے. زبان سے چاہے تلفظ نہ کرے، زبان سے تلفظ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، ان سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تلفظ کیا ہو. تلفظ متاخرین علماء نے شروع کیا ہے کہ دل ہمارا حاضر نہیں رہتا تو دل کو حاضر کرنے کے لیے زبان سے لفظ دہرائے جائیں تاکہ دل حاضر ہو جائے. باقی یہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب ہے. اور اگر دل کا پختہ ارادہ ہے کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر لفظ غلط بھی نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں. جو دل کے اندر ارادہ ہوگا نماز وہی ہوگی. دل کے اندر ارادہ تھا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور زبان سے عشاء نکل گئی تو عشاء کی نماز نہیں بلکہ ظہر ہی کی ہوگی، کیونکہ ارادہ تو اس کا تھا. اور 6ٹھی شرط ہے تحریمہ. تحریمہ سے مراد یہاں پر تکبیر نہیں ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا نہیں ہے. تحریمہ سے مراد ہے کہ پہلے جو کام نماز سے پہلے جائز تھے، اب نماز شروع کر رہا ہے وہ سارے کے سارے کام اپنے اوپر حرام کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا، یعنی نماز کے اندر شروع ہو جانا، اس کا نام تحریمہ ہے. باقی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا وہ شرط نہیں ہے بلکہ وہ واجب ہے.